بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ پچھلے درس میں ادب کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ تاریخ الادب العربی کا یہ حصہ ہے۔ تاریخ الادب یا تاریخ الادب یہ ایک مستقل فن ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، لیکن تاریخ الادب کو سمجھنے سے پہلے ادب کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اسی ادب کی تاریخ، یہ ایک جو مادہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ تاریخ الادب ہے۔ تو ادب جب تک نہیں واضح رہے گا تب تک تاریخ الادب سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے ادب کسے کہتے ہیں، اس پر ایک تاریخی منظرنامے میں کچھ تمہیدی گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ الگ الگ زمانوں میں الگ الگ معانی پر دلالت کرنے کے لیے اس کلمے کو استعمال کیا گیا۔ ابن خلدون پر آ کر کے بات رکی تھی۔ ابن خلدون سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ جاہلی دور میں اخلاقی مفہوم کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، پھر بعد میں اس کے اندر دلالت کے اندر تطور آیا، ترقی آئی، اور کھانے کے لیے بلانے کے بجائے اچھے اخلاق کی طرف بلانے کے معانی میں استعمال کیا جانے لگا۔ اور پھر تقریباً شروعی زمانے میں اس کی اس معنوی دلالت میں شعر اور ادب کا جو حالیہ مفہوم ہے وہ شامل ہونا شروع ہو گیا تھا، چونکہ عام طور پر اخلاق عالیہ کی تعلیمات فن ادب کے اندر دی جاتی ہے، چاہے شعر ہو یا نثر ہو، اس کے اندر عام طور پر جو اعلیٰ اخلاقی کمالات ہیں، جو اعلیٰ اخلاقی تعلیمات ہیں، یا مکارم اخلاق جس کو آپ کہتے ہیں، ان کے گن گائے جاتے ہیں۔ کسی کا مائک آن ہے، آف کر لیجئے۔ جیسے سخاوت کا مسئلہ ہے، اگر کوئی شاعر اپنے قبیلے کی مدح میں کوئی قصیدہ رقم کر رہا ہے یا قصیدہ کہہ رہا ہے تو یقینی طور پر وہ اپنی قوم کو مکارم اخلاق سے متصف قرار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی شاعر اپنے قبیلے کو غنڈہ گردوں کا قبیلہ، شرابیوں کا، جواریوں کا، ناکارہ لوگوں کا، اس طرح کی صفات سے تو اپنے آپ کو متصف نہیں کریں گے۔ تو جو محمود صفات ہیں ان سے چونکہ اپنے قبیلے کو متصف گردانتے تھے، اور دوسرے قبیلوں کی جب برائی کرنی ہوتی تھی تو اس میں مساوی اخلاق کا ذکر کرتے تھے۔ اخلاقی ناحیے سے جتنی چیزیں مرض سمجھی جاتی ہیں یا بری سمجھی جاتی ہیں یا عیب سمجھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتے تھے، جس کو ہم ہجو کہتے ہیں، ہجو گوئی۔ اردو زبان و ادب کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، عربی زبان و ادب کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ تو شاعر بیک وقت مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا تھا، اپنی قوم اور اپنے قبیلے کو ان سے متصف گردانتے ہوئے، اور مساوی اخلاق اپنے دشمنوں کو ان سے متصف کرتا تھا، اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو ان صفات سیئہ سے بری ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس طرح بحیثیت مجموعی ادب کے اندر مکارم اخلاق کی تعلیم کا ذخیرہ ہونا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اور چونکہ مکارم اخلاق کا جب ذخیرہ ہونا شروع ہو گیا اور ادب اخلاقی معنی میں استعمال ہونا شروع بھی ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لہذا وہیں سے
ادب کہہ کر کے اخلاق عالیہ کی طرف دعوت کے ساتھ ساتھ اخلاق عالیہ کی طرف بلائے جانے والے لٹریچر پر بھی اس کا اطلاق شروع ہو گیا. اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں کتاب الادب وغیرہ کا ذکر ہم نے پڑھا تھا, ابن ماجہ کے ہاں بھی. اسی طریقے سے ابن قتیبہ جو آگے ہم پڑھیں گے کہ ابن خلدون کا جب ذکر آئے گا, ابن خلدون نے عربی ادب کے کچھ ارکان کا ذکر کیا ہے, یعنی عربی ادب کے وہ مصادر جن سے عربی ادب کی شد بدھ کی خواہش رکھنے والا شخص تجاوز نہیں کر سکتا. اگر آپ عربی زبان و ادب کی مہارت چاہتے ہیں تو اس میں کچھ بنیادی مصادر ہیں, جن بنیادی مصادر کو آپ تجاوز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ ابن خلدون نے اپنے طور پر نہیں کہا ہے, ابن خلدون نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں علماء ادباء یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان و ادب کے ارکان اتنے ہیں. اس کی میں بات آگے کروں گا انشاءاللہ. تو ابن قتیبہ نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام رکھا ادب الکاتب. اس کو نوٹ کیجئے آپ لوگ. یہ عباسی دور میں, اموی دور میں میں نے آپ سے بتایا کہ خلفاء اپنے بچوں کی تہذیب اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جن کو رکھتے تھے ان کو مؤدب کہا کرتے تھے, اتالیق جو ہوا کرتے تھے. پھر عباسی دور میں اسی مفہوم کا مزید تطور آیا, اور اس زمانے میں جو کتابیں لکھی گئیں, جیسے خود امام بخاری کی کتاب جو ہے عصر عباسی کی لکھی ہوئی ہے, الجامع الصحیح. اس کے علاوہ امام بخاری کی دوسری کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا, الادب المفرد. اس کے اندر بھی ادب کو اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اعلیٰ تہذیبی اور مکارم اخلاق کی تعلیم والی جو احادیث ہیں ان کو جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو مکارم اخلاق پر مشتمل نصوص خواہ وہ نثر میں ہوں خواہ وہ شعر میں ہوں, اس پر دلالت عباسی دور میں کھل کر کے اس پر کی ہونے لگی. اچھا, ابن خلدون کے زمانے میں آتے آتے ادب کی تعریف ابن خلدون نے جو کی ہے, ابن خلدون کے الفاظ ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو لکھوائے تھے. ابن خلدون نے تعریف کرتے ہوئے کہا, اچھا اسی طریقے سے عبداللہ بن المقفع کی کتاب ادب الکاتب وغیرہ کا بھی میں نے وہ الادب الکبیر الادب الصغیر کا ذکر بھی کیا تھا میں نے, یہ آپ لوگوں کو ذہن میں ہوگا. جی ابن خلدون نے جو تعریف کی ہے اس کے الفاظ میں آپ لوگوں کو نوٹ کروا دیتا ہوں, اس لیے کہ وہ بہت اہم تعریف ہے, اور اسی پر پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کے بعد پھر کیا جو ہے اس کے اوپر تطور آیا. آپ اس کو لکھا چکے ہیں شیخ پہلے بار, لکھوا چکا ہوں میں. نہیں وہ تو میں نے لکھوایا ہے کہ ہاں لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور ہے, الاخذ من کل فن بطرف تو ہے, لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور ہے کہ شعر اور ادب کو سیکھنا, شعر اور نثر کو جو ہے اس طرح کے الفاظ ہیں. ایک منٹ میں اس کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں سے. بہرحال ابن خلدون نے
ہاں ابن خلدون کی تعریف ہے، آپ نوٹ کر لیجئے الفاظ جو ہیں اس کے. اس نے کہا کہ الادب ہوا حفظ اشعار العرب واخبارهم. نوٹ کر لیجئے تعریف، یہ پچھلے درس میں نہیں بتا پایا تھا. پوری تعریف اس نے جو کی ہے ادب کی، کہا ہے کہ الادب ہوا حفظ اشعار العرب واخبارهم والاخذ من كل علم بطرف. کیا کہا؟ الادب هو حفظ اشعار العرب واخبارهم. تعریف ابن خلدون میں یہاں آپ لوگوں کو لکھ بھی دیتا ہوں. الادب هو حفظ اشعار العرب واخبارهم حفظ اشعار العرب واخبارهم والاخذ من كل علم یہ ابن خلدون کی تعریف ہے، اس کو نوٹ کر لیں آپ. تو حضرت ابن خلدون نے کیا کہا رحمہ اللہ نے؟ آپ جانتے ہیں ابن خلدون کا مقام و مرتبہ، یہ میں پچھلے درس میں بتا چکا ہوں. یہ اندلس کے نامور علماء میں سے ہیں، اور سماجیات پر اور عمرانیات پر خاص طور پر سب سے پہلے انسانی تاریخ میں جو قدیم ترین مصدر اور موثوق مصدر ملتا ہے اس میں ابن خلدون کا ذکر کیا جاتا ہے. آج بھی یورپ کے اندر سماجی علوم کی تعلیم و تدریس کے لیے یا عمرانیات سے متعلق جو بحوث لکھی جاتی ہیں اس میں ابن خلدون کا ذکر کیا جاتا ہے اور ابن خلدون کے نظریات پر بحث کی جاتی ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو یہ ابن خلدون ہیں، اور انہوں نے جو تاریخ لکھی، تاریخ ابن خلدون مشہور ہے. اس کا مقدمہ خاص طور پر بہت زیادہ مشہور ہوا، مقدمہ ابن خلدون. اور مقدمہ ابن خلدون یہ عام طور سے مدارس میں داخل نصاب تھا ماضی قریب تک. اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو داخل نصاب کیا گیا تھا اور باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی تھی. تو ابن خلدون رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ بہت بعد کے ہیں. تو انہوں نے تعریف کی اپنے دور میں آتے آتے، کہا کہ ادب کہا جانے لگا ہمارے دور میں کس چیز کو؟ حفظ اشعار العرب. سب سے پہلے عرب کے اشعار کو حفظ کرنا. اور کیوں حفظ کرنا اشعار کو؟ یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اشعار کو حفظ کرنا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلا زینہ ہے. کسی بھی زبان کو جب آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس زبان کے جو اعلیٰ قسم کے جو اساتذہ شعراء مانے جاتے ہیں ان کے کلام کا زیادہ سے زیادہ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دنیا کے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، اور عربی زبان بدرجہ اولا. تو اچھا یہ ہو گیا زبان سیکھنے کے اعتبار سے. اچھا دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے کہ اشعار کے اندر عرب قوم یا عربی زبان بولنے سمجھنے والے معاشرے کو ہم جیتا جاگتا دیکھ سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا آپ سے کہ اشعار کے اندر مکارم اخلاق کا پورا نمونہ موجود ہے. اسی طریقے سے مساوی اخلاق، اخلاق کے باب میں جو مذموم اور معیوب صفات ہیں وہ منفی سیاق میں شاعری کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جو محامد ہیں، جو اخلاق کریمانہ ہیں
یا جو مکارم اخلاق ہیں یا جو بہترین اخلاق آپ جس لفظ سے اس کی تعبیر کریں، اس کے جو پیمانے ہیں وہ پیمانے بھی شاعری کے اندر محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اشعار کا سیکھنا دونوں اعتبار سے ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو مہذب، مثقف، کلچرڈ بنانا چاہتا ہے تب بھی اس کو اشعار کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا، اسی کا جب آپ دراسہ کریں گے، اسی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اخلاق کریمانہ کے اوصاف کیا ہیں، کیا کیا چیزیں اچھے اوصاف میں شمار کی جاتی ہیں اور کیا کیا کون کون سی خصلتیں ہیں جو معیوب شمار کی جاتی ہیں۔ تو جو اچھی شمار کی جاتی ہیں ان کو انسان اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، اور جن کو معیوب سمجھا جاتا ہے ان سے کنارہ کشی کی کوشش کرے گا۔ اچھا، تو اخلاقی ناحیے سے بھی اشعار مصدر ہوا کرتے ہیں ہر زمانے کے اندر اور ہر زبان کے اندر۔ تو اس لیے ادب سے اگر کسی کو ادب سے کوئی لگاؤ ہے یا ادب سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا زینہ، ابن خلدون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ عرب کے اشعار کو حفظ کرے۔ عرب کے اشعار کو حفظ کرنے سے جہاں اخلاق کی تہذیب ہوگی وہیں انسان کی زبان کے اندر بھی سدھار پیدا ہوگا، اور تقویم اللسان کا جو اہم ترین فرض ہے وہ بھی وہیں سے ادا ہوگا۔ اور زبان اور قلم یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عطا کردہ ایک عالمگیر تحفہ ہے جو علی مد العصور انسان کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور اسی کی بدولت انسان جتنی بھی ترقی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر اسی چیز کا احساس دلایا ہے، انسان کی تخلیق کے احسان کو جتلانے سے پہلے انسان کو جو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی اس تعلیم کو اللہ رب العالمین نے مقدم کیا ہے۔ اس کا مطلب حضرت انسان کی پیدائش بھی اتنی عظیم نعمت نہیں ہے جتنی عظیم نعمت اس حضرت انسان کا صفت علم سے متصف ہونا ہے۔ الرحمن علم القرآن، علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھلایا۔ خلق الانسان یعنی علم القرآن، یہ خلق الانسان سے بھی بڑی صفت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی صفت رحمت کے اظہار کے لیے سب سے پہلی صفت کے طور پر منتخب فرمایا کہ حضرت انسان کی تخلیق سے بڑھ کر کے وہ صفت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانی کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا علمہ البیان، اللہ رب العالمین نے اسے بیان سکھلایا۔ بیان کیا ہے؟ انسان کے قلب و ضمیر کے اندر جو احساسات اور جو شعور اور جو جذبات کا ایک سمندر موجزن ہوتا ہے، انسان ان کو ان کے اظہار کے لیے یا اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے یا اپنے قلم کا استعمال کرتا ہے۔ اور اسی لیے اگر کوئی شخص اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی نہیں کر سکتا کسی کے سامنے تو اس کو عاجز کلام کہا جاتا ہے، جو ایک مذموم صفت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اچھا، اسی طریقے سے امت محمدیہ کو امت اقرا بھی کہا جاتا ہے، جانتے ہوں گے آپ لوگ، اس لیے کہ دنیا کی اکیلی ایک ایسی ملت ہے یہ کہ جس کا آسمان سے رشتہ ہی تعلیم پر قائم ہے، اقرا پر قائم ہے۔ پہلی وحی اقرا کے لفظ سے نازل ہوئی، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر زمین والوں کو آسمان سے رابطہ قائم کرنا ہے تو تعلیم کے علاوہ اور کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے۔ تعلیم کی راہ سے ہی آسمان کا، زمین کا آسمان سے اتصال ہو سکتا ہے۔
اپنے رب کی معرفت اگر انسان کو چاہیے تو پھر اسے پڑھنا سیکھنا چاہیے، اور پڑھنا سیکھنے سے پہلے اس کو لکھنا سیکھنا ہوگا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ دیکھیے اقرأ کا صیغہ دو بار۔ تو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بنیادی طور پر اس زبان کے شعری اور ادبی ذخیرے سے وابستگی بے انتہا ضروری ہے زبان کو سیکھنے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد صرف زبان کو سیکھ لینے سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ آپ زبان کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو مثقف بنانا چاہتے ہیں، کلچرڈ بنانا چاہتے ہیں، مہذب بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کام بھی یہی شعر و ادب کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ نثر کا یاد کرنا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اور ایک بات دوسری یہ بھی ہے کہ نثر کے اندر وہ ایجاز نہیں ہوتا عام طور پر جو اشعار کے اندر ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اشعار کے اندر ایک آہنگ ہوتا ہے، اس کا ایک خاص صوتیاتی ساز اور اس کا ایک آہنگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس کو سن کر چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لینا، بہت سا کلام آپ نے سنا ہوگا کسی دوسری زبان کا جس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ وہ الفاظ کیا ہیں جو سامنے والا بول رہا ہے، لیکن اگر نغمگی موجود ہے اور ایک خاص آہنگ کے ساتھ وہ کلام پیش کیا جا رہا ہے تو آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو صوتیاتی آہنگ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اشعار انسان کو نثر کے مقابلے میں زیادہ اپیل کرتے ہیں، انسان اس کو حفظ کرنے میں اس کے لیے آسانی ہے، اور اس کے اندر معانی اور مفاہیم کا ایک سمندر موجزن ہوتا ہے اختصار کے ساتھ۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ابن خلدون رحمہ اللہ نے جو اپنے دور کے یا انسانی تاریخ کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے ماہر عمرانیات، ماہر سماجیات، ماہر معاشیات کہے جاتے ہیں، انہوں نے ادب کی تعریف میں کیا کہا کہ ادب کہتے ہیں وہ حفظ و اشعار العرب۔ ظاہر سی بات ہے عربی ادب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ، اس لیے انہوں نے کہا کہ عربی زبان کے اشعار کا حفظ کرنا۔ کسی کا مائک آن ہے، مائک آف کر لو صلاح الدین۔ تو عربی اشعار کا حفظ کرنا اور ان کے اخبار کا حفظ کرنا اور جاننا، ان کے اخبار یعنی ان کی تاریخ، ظاہر سی بات ہے، اور عرب کی تاریخ عرب کے ادیبوں کے ہاں ملتی ہے یا عرب کی شاعری کے اندر ملتی ہے۔ تو بہرحال ان کے اشعار اور ان کے اخبار کا حفظ کرنا، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ادیب کے لیے جو تیسری چیز انہوں نے ذکر کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادب سے آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ ادب سے شغف رکھنے والے ہیں، تو اس میں ایک تیسری چیز بھی آپ کے لیے ضروری ہے، اور وہ کیا؟ وَالْأَخْذُ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ بِطَرَفٍ، ہر علم کی مبادیات کی شد بد اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ابن خلدون رحمہ اللہ کی تعریف ہے۔ اچھا، ابن خلدون رحمہ اللہ نے اسی وسیع مفہوم کے اندر ادب کو، جس مفہوم کا یہاں پر انہوں نے اپنی تعریف میں ذکر کیا، اسی مفہوم کو سامنے رکھ کر کے ابن خلدون نے عربی ادب کے ارکان کا ذکر کیا ہے دوسری جگہ پر۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے کے علماء میں یہ چیز مشہور تھی کہ عربی ادب کے 4 ارکان ہیں، نوٹ کیجئے اس کو، یعنی عربی ادب میں مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ، تو ابن خلدون رحمہ اللہ کے بقول یہ 4 ارکان ہیں، جن 4 ارکان کا آپ کے مطالعے میں آنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یا پہلا رکن
البیان والتبیین جاحظ کی، البیان والتبیین للجاحظ. یہ پہلا مرجع، پہلا مصدر یا پہلا رکن عربی ادب کا. ٹھیک ہے مشائخ، پہلے میں لکھوا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو دکھلاتا بھی ہوں. میرے پاس یہ ساری کتابیں لائبریری کے اندر موجود ہیں، اور لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ جب آپ لوگ آئیے گا تو ان کتابوں کو انشاءاللہ اگر پڑھنے کی خواہش ہوگی تو لائبریری میں آ کر کے آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. دوسری کتاب انہیں کے شاگرد ہیں اور جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، ادب الکاتب ادب الکاتب لابن قتیبہ. کسی کا مائک آن ہے؟ مائک آف کر لیں، وہ میوٹ کر لیں. صلاح الدین اپنا مائک میوٹ کرو. یہ دوسری کتاب ہے ادب الکاتب ابن قتیبہ کی. ادب کا معنی بتاتے ہوئے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا. اس کے بعد تیسری کتاب الکامل فی اللغۃ والادب للمبرد. الکامل فی اللغۃ والادب للمبرد، اور یہ تیسرا رکن کہا گیا عربی زبان و ادب سیکھنے کے لیے. اور چوتھا الامالی لابی علی القالی. اس کو آپ یہ کہہ کر کے یہ چیٹ میں جتنی چیزیں میں بھیج رہا ہوں اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں آپ لوگ، اور سیو بھی کر لیں. یہ چیٹ پتہ نہیں درس ختم ہونے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے موجود رہے گا یا نہیں، اس لیے اس کو سیو کر لیں کہیں پر مناسب جگہ پر یا لکھ ڈالیں. ابن خلدون نے عربی ادب کے 4 ارکان بتلائے ہیں. یہ امتحان میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ عربی ادب کے ارکان ابن خلدون کے نزدیک کیا ہیں. تو یہ جواب اس کا دیجیے گا آپ کہ ابن خلدون نے عربی ادب کے 4 ارکان بتلائے ہیں. نمبر 1 البیان والتبیین جاحظ کی، نمبر 2 ادب الکاتب ابن قتیبہ کی، نمبر 3 الکامل فی اللغۃ والادب مبرد کی، اور چوتھے نمبر پہ الامالی لابی علی القالی. اسکرین بتلا رہی ہے کہ اب ہمارے پاس صرف 3.25 منٹ رہ گئے ہیں. تو اب میں ابن خلدون سے آگے بڑھنے کے بجائے میں درس کو اسی پر ختم کرتا ہوں، اور یہ چاروں جو مصادر ہیں ان کی جھلک آپ کو آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے البیان والتبیین جو پہلے نمبر پہ میں نے ذکر کی، دکھائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پڑھا جا رہا ہے نام؟ جی سر. جی سر. ہاں، یہ البیان والتبیین جاحظ کی ہے جو پہلا مصدر ذکر کیا میں نے. ٹھیک ہے مشائخ؟ تحقیق عبدالسلام ہارون. جاحظ کا پورا نام لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، ابو عثمان عمرو ابن بحر الجاحظ. ابو عثمان عمرو ابن بحر الجاحظ. یہ البیان والتبیین 4 جلدوں میں یہ کتاب ہے، 4 جلدوں میں ہے یہ کتاب، لائبریری کے اندر موجود ہے. یہ پہلا مصدر ہے.
الکامل فی اللغت والادب، الکامل جو مبرد کی میں نے بتایا تھا آپ سے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی سر. جی یہ الکامل فی اللغت والادب، یہ تیسرے نمبر پہ جو ذکر کیا ہے. اور دوسری جو دو کتابیں ہیں، ادب الکاتب ابن قتیبہ کی اور علامہ علی ابو علی القالی، وہ بھی ہے، لیکن ابھی جو ہے وقت چونکہ آپ کا ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ میں اس کو دکھاؤں گا بعد میں. اور اس سے پہلے کہ اچانک درس بند ہو، اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں بعد میں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.